یہ جو تم ضربے لگاتے ہو نا اللہ اللہ، یہ کوئی ذکر نہیں ہے، ذکر ہے اللہ اکبر سبحان اللہ. جو تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں بخاری مسلم میں آئی 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ، وہ سارے مولوی اکٹھے ہو کے کٹو نا، یہ اکٹھے ہو کے ایک حدیث نکالیں گے مسلم شریف کی، وہ میں نے پہلے بتا دی ہوئی تھی، مجھے تو پہلے پتا ہوتا ہے نا، میں اتوں ہی آیا رہے تھے. معلوم کوئی دسے گا؟ اور میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی ہوئی تھی 1994 میں. جال حق جو یہ پیر افضل قادری کے استاد مفتی احمد یار خان نعیمی، اس کی کتاب میری بغل میں ہوتی تھی. تو انہوں نے جتنی کہانیاں کرائی ہیں مجھے اس وقت کی پتہ ہے، آج تو 30 سال پہلے کی گل کر رہا ہیں. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے ارض پہ کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے. یہ عربی لنگوسٹک میں محاورتاً بات ہو رہی ہوتی ہے، اللہ اللہ کرنے والا جب تک موجود ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا. اچھا، متعصب ذہنیت کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ مذہب کی طرف رخ کرتی ہے تو اس میں اس کا تعصب دگنا ہو جاتا ہے. تعصب کا سارا غصہ جو اس کی طبیعت کا ہے یا اس کی تباہ کی جتنی چیزیں ہیں جن میں جتنے کچھ مفاسد ہیں، وہ جب مذہب کی طرف رخ ہوتا ہے تو وہ سب چیزیں 4 گنا ہو جاتی ہیں. اس میں ابلیس بڑی خاصی مدد کرتا ہے. یہ بڑے بڑے جاہل دیکھے ہیں اور بڑوں نے بڑی غلط باتیں کی ہیں، کہی ہیں، بڑے بڑے تعصب دکھائے ہیں، لیکن اس بندے کا تو الگ ہی لیول ہے. یہ جو مرزا صاحب ہیں ان کا تو کوئی الگ ہی ان کا مسئلہ ہے اور ان کا لیول ہی کچھ ایسا ہے کہ اب کیا اس پہ کوئی عالم فاضل اب اس پہ کلام بھی کرے تو وہ بڑا عجیب سا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بتانا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے ملک کی نوجوان آڈینس ان کو سننا شروع ہو گئی. اصل میں ان کو چاہیے تھا کچھ ایک نیا چہرہ جو گالیاں چالیاں نکالے اور ہر ایک کو برا بھلا کہے اور کہے کہ بس میں ہوں اور میں ہی ہوں. اس طرح کا ان کو چاہیے، تو وہ اس لیے خاصی دلچسپی سے یہ بات سنتے ہیں. تو پھر ہمیں بھی کہیں نہ کہیں کبھی کسی مسئلے پر کوئی جواب دینا پڑ جاتا ہے. اب ان کا تو یہ مسئلہ ہے کہ ایک ہفتہ یہ سکون سے بیٹھیں گے، پھر اس ایک ہفتے میں جو کچھ ہماری طرف سے ہمارے کسی مولوی نے کوئی کمزور بات کہہ دی یا جس چیز پر ہمیں خود تحفظ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی کوئی کلپ ان کو مل جاتا ہے، پھر اس پر یہ بخاری مسلم کرتے ہوئے بھاگ پڑتے ہیں اور اس پہ شور ڈال دیتے ہیں. اور وہ پھر ہوتا ہے کہ جیسے یہ وقت کے کوئی بڑے مسئلے ہیں، حالانکہ ان باتوں کا تو ہمیں زیادہ علم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو رہی ہیں. ہم بھی اپنے طور پر اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح بے تمیزی اور بدتمیزی سے نہیں. چونکہ ہمارے ہاں یہ روش ہے کہ جب آپ کسی بات کو ایک بے تمیزی کے انداز میں بیان کرتے ہیں یا بلکہ آپ کچھ تھوڑے بدتمیز ہو جاتے ہیں تو زیادہ لوگ سننا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ اس کو بڑے مہذب طریقے سے بیان کرتے ہیں تو وہ بہت کم لوگ سنتے ہیں کہ شاید یہ بات جو ہے وہ تہذیب سے تعلق رکھتی ہے، ہمارے سننے کے لائق نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ذاکر جس کا ویڈیو کلپ انہوں نے یہ یوز کیا ہوا ہے، یہ خود جاہل اعظم ہے. مطلب میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو بالکل شرع شریف کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کو مذہب کے علوم میں سے کسی علم کے اندر بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خالص اس روحانیت سے تعلق رکھتا ہے کہ جو روحانیت بین المذاہب ہے، بین المذاہب جس کے اندر ہندو بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، ہندوؤں کے سارے فرقے بھی ہیں، بلکہ کئی دہریے بھی ہوں گے. اس طرح کی کسی روحانیت، کیونکہ ان کی بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ ان کو ہندوازم کے اندر بھی کوڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کی جو اسپرچویلٹی کے جتنی اصطلاحات ہیں یا جو ان کا ایک پیٹرن ہے یا اس کے نتیجے میں جو ان کا جو پیکج ہے اس کو یہ خیر آگے چلاتے رہتے ہیں ایک خاص قسم کے اسلوب کے ساتھ. تو یہ جو الا اللہ کر رہے ہیں، بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے کہ الا بمعنی غیر ہے. اگر آپ گرامیٹیکلی اس کو دیکھیں تو لا الہ الا اللہ میں سے اگر آپ صرف الا اللہ لیتے ہیں تو یہ الا بمعنی تو غیر ہے، یعنی لا الہ الا اللہ اصل میں تھا لا الہ غیر اللہ. یہ جب کرتے ہیں الا اللہ تو اس کا مطلب ہوا غیر اللہ ہی غیر اللہ، غیر اللہ ہی غیر اللہ. اب اس میں ہمارے ایک اور بھی پیر صاحب ہیں، ان کی بھی اسی طرح سے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے کہ وہ بھی الا اللہ کا ذکر کراتے ہیں. ایک اور بڑے عالم فاضل ہیں اور ان کے کافی زیادہ عالم فاضل لوگ بھی ان کے کافی ماننے والے ہیں، وہ بھی الا اللہ. تو ہم سے پہلی تو آپ یہ پوچھیں، ہم سے سوال کریں کہ کیا الا اللہ کا ذکر درست ہے؟ تو میرے نزدیک تو الا اللہ کا ذکر بنیادی طور پہ درست ہی نہیں.
کیونکہ وہ اللہ جو ہے آپ اس کو علیحدہ ہی کر دیں. کیا ضرورت ہے آپ کو اللہ کے ساتھ صرف اللہ ملانا؟ کیونکہ اللہ کا تعلق ہے پیچھے لا کے ساتھ. اللہ کا تعلق لا کے ساتھ ہے. جب آپ لا الہ نہیں ساتھ ملا رہے تو پھر اللہ کیوں ملا رہے ہیں؟ وہ اللہ 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 ہی ٹھیک تھا. ایک تو بات یہ ہے کہ یعنی غلطی کے اوپر غلطی ہے. یہ جو پہلا جو ذاکر لگا ہوا ہے بے وقوف، یعنی وہ بھی غلط کر رہا ہے، اور اس کے اوپر جو یہ کمنٹ دیا جا رہا ہے اس کا تو پھر پہلے ذکر کیا، اس کا لیول ہی الگ ہے، اس پر وہ دے رہا ہے. اچھا پھر وہ ایک روایت ان کو ملتی ہے بخاری سے. بھئی بخاری مسلم پہ جاتے کیوں؟ قرآن پہ آ جاؤ. کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ اللہ اللہ، تو یہ ذکر اللہ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر عام ہے، وہ نماز پر بھی صادق آتا ہے، وہ تسبیحات پر بھی صادق آتا ہے، وہ اس کا نام لینے پر بھی صادق آتا ہے. اور قرآن مجید میں وہ ہے کہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، کہ اس کے خوبصورت نام ہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، جتنے بھی نام، تو ان کا ذکر بھی ذکر اللہ ہے. اسی طرح کاملین نے تو یہ کہا ہے، کاملین سے میں محققین نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اپنی دنیا داری کو دین کے تابع کر دے تو یہ بھی من جملہ ذکر اللہ میں سے ہی ہے. یعنی ذکر اللہ کو اتنی وسعت ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کہے، کوئی سبحان اللہ کہے، کوئی الحمدللہ کہے، سارا کچھ ذکر ہے. یہ بندہ اس کو بخاری مسلم ہے، یہ مسلم کی ایک روایت ہے وہ یہ کی روایت ہے جس کو یہ پیش کریں گے. کون سی مسلم کی روایت ہے؟ کون سی بخاری کی روایت؟ قرآن مجید نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. روایتوں کی طرف بعد میں جائیں گے، اور اگر روایتوں کی طرف ہی جائیں تو ایسی 20 روایات ہیں جن کے اندر ذکر کے مختلف کلمات ہیں، اور جن کے اندر ذکر کے مہذب طریقے موجود ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رعایت فرمائی ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی اذکار ہیں، وہ ذکر خفی کے پر بھی روایتیں ہیں، ذکر جلی پر بھی روایتیں، اور وہ معروف الفاظ بھی ہیں جن سے ذکر کیا جاتا ہے، اور بعض ایسے غیر معروف بھی ہیں، مشکل بھی ہیں، آسان بھی ہیں. تو ذکر کے یہ طریقہ کار ہیں. تو کوئی اگر ذکر کر رہا ہے تو اسے ذکر کرنے دیں. یہ ایک روایت میں لکھا ہے ذکر یہی ہوتا ہے کہ وہ تسبیح فاطمہ جو ہے وہی ذکر ہے. تو یہ کس نے بند کیا ہے اس کو؟ تسبیح فاطمہ میں ذکر صرف تسبیح فاطمہ سبحان اللہ والحمدللہ ہی ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے. البتہ جہاں غلطی ہے وہاں غلطی ہے. تو الا اللہ کا ذکر درست نہیں. اس پہلے نے یہ غلطی کی، اس کے اوپر اس مولوی نے یہ غلطی کر دی کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ ذکر جو ہے وہ صرف یہ تسبیحات ہیں جو وہ روایات میں آئی ہیں، اور پھر مسلم کی اس روایت کو بیان کر دیا، اور پھر یہ کہہ دیا کہ وہ محاورتاً ہے. اچھا یعنی محاورتاً، اس کا مطلب ہے روایت میں اس کے بھی واضح الفاظ نہیں ہیں، یعنی محاورتاً. تو جب آپ اس کی تعبیر لے رہے ہیں یعنی محاورتاً یہ جملہ بولا جاتا ہے، تو پھر وہ باقی روایتیں جو ذکر اللہ پر ہیں ان پر بھی کہا جا سکتا ہے کہ یعنی محاورتاً، یعنی ذکر ہے، اور وہ اللہ کا نام ہے، وہ اس کے اسماء ہیں، اور اس کے صفاتی اسماء ہیں، اس کا ذاتی اسم ہے. اور ظاہر ہے کہ جو اس کی ذات کا جو اسم ہے اللہ، وہ سب سے جلیل اور سب سے زیادہ عظمت والا ہے، اور اسم اعظم ہے. تو کوئی شخص اس کا ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لا الہ کو الا اللہ کے ساتھ ملا کر علیحدہ نہیں. تو یہ دونوں طرف غلطی ہے. پہلے نے غلطی کی ہے کیونکہ وہ ایک صوفی نما بدعتی ہے، اور دوسرے کی غلطیوں کا تو پھر ایک پورا دفتر ہے جس پر کئیوں نے لب کشائی کی ہے. لیکن ابھی خیر سلسلہ جاری ہے، کیونکہ دونوں طرف سے ہی سلسلہ جاری